بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ دونوں سپاہی اپنی گشت کے دوران دریا کے کنارے جاتے رہے۔ دونوں لڑکیاں انہیں الگ الگ لے جاتی اور اس دوران حبشیوں سے لدی ہوئی دو بادبانی کشتیاں تاریکی میں کنارے آ لگتی اور حبشیوں کو پہاڑیوں میں اگل کر تاریکی میں غائب ہو جاتی۔ ان چار لڑکیوں نے دو اور سپاہیوں کو بوڑھے خامدوں کی نوجوان بیویاں بن کر اور ان کے ساتھ بھاگ جانے کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ پہاڑی خطے میں اتنے زیادہ حبشی جمع ہو چکے تھے جو رات کے وقت سرحدی چوکیوں پر حملہ کر کے وہاں کی نفری کو سوتے میں آسانی سے ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کے کمانڈروں نے عقل کی بات سوچی تھی۔ سرحدی چوکیوں پر حملے کی خبر قاہرہ پہنچ سکتی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ قاہرہ سے فوج آ جاتی اور صلیبیوں کی یہ اسکیم تباہ ہو جاتی کہ قاہرہ پر اچانک اور بے خبری میں حملہ کریں گے۔ پہاڑیوں میں حبشیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اور سوڈان میں صلیبی مشیروں نے وہ صلیبی کمانڈر جنہیں قاہرہ پر حملہ کرنا تھا مقرر کر دیے۔ انہیں چند دنوں بعد مصر کی سرحد میں داخل ہو کر اور ان پہاڑیوں میں آنا اور حملے کی تیاری کرنی تھی۔ سالار الکند ابھی تک قاہرہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی چیری سی حرکت سے کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت بڑی غداری کا مرتکب ہونے والا ہے۔ اس رات کو گھر میں پوری رپورٹ مل جاتی تھی کہ کتنے حبشی گزشتہ رات آ چکے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے۔ حملے کی قیادت اسی کو کرنی تھی۔ اس نے پلان تیار کر لیا تھا۔ حبشی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے مذہب کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ پہلے وہ آپس میں خسر کرتے رہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انسان کی قربانی دی جائے۔ الکند نے وہاں جو آدمی بھیج رکھے تھے انہوں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن حبشی اپنے ساتھ جو مذہبی پیشوا لائے تھے وہ ٹلتے نظر نہیں آتے تھے۔ حبشیوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ انسان کی قربانی دو ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ مذہبی پیشواؤں سے کہا گیا کہ وہ انہیں حبشیوں میں سے کسی کو پکڑ کر ذبح کر دیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے اسی خطے کا انسان ہونا چاہیے جس پر حملہ کرنا ہے۔ لڑنے والے لوگ اپنی قربانی نہیں دیا کرتے۔ آخر انہیں کہا گیا کہ حملے سے ایک دن پہلے مصر کا ایک آدمی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حبشیوں کے پروہت نے کہا، ہمیں وہ انسان ابھی چاہیے، ہم بہت دنوں تک اسے خاص غذا دے کر پالیں گے، اس پر اپنا خاص عمل کریں گے، اپنی عبادت بھی کریں گے، اور ابھی ہمیں یہ حساب بھی کرنا ہے کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی یا دونوں کی۔ اسی رات الکند کو اطلاع دی گئی کہ حبشی قربانی کے لیے انسان مانگتے ہیں۔ الکند نے کہا، تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، کوئی آدمی پکڑو اور ان کے حوالے کر دو، لیکن وہ بھی بتائیں گے کہ انہیں ایک آدمی چاہیے یا ایک عورت یا دونوں، ان کا جو بھی مطالبہ ہے پورا کرو۔ الکند نے کہا، چند دنوں بعد جب ہم قاہرہ پر حملہ کریں گے تو معلوم نہیں قاہرہ کے کتنے لوگ ہمارے ہاتھ مارے جائیں گے۔ لوگ اگر پہلے ہی مار دو گے تو کیا قیامت آ جائے گی۔ الکند گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک صلیبی اندر آیا۔ اس نے مصری لباس پہن رکھا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے مصنوعی داڑھی اتار کر رکھ دی۔ اس نے الکند سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان نظر آتا ہے۔ حبشی اپنی رسم پوری کرنا چاہتے ہیں۔ الکند نے جواب دیا، وہ بھی انسانی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ حملے سے ایک دن پہلے ایک آدمی ان کے حوالے کر دیں گے۔ الکند نے جواب دیا، نہیں۔ صلیبی نے کہا، وہ بھی قربانی دینا چاہتے ہیں تو بھی ان کی رسم پوری کرنے کا انتظام کریں۔ آپ سوڈان نہیں گئے، ہم ان کے مذہب سے ساتھ کھیل کر انہیں یہاں لا رہے ہیں۔ آپ شاید انسانوں کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ آپ کو صلاح الدین ایوبی نے صرف لڑنا سکھایا ہے۔ انسانوں کو تلوار کے بغیر مارنا ہم صلیبیوں سے سیکھیں۔ دوسروں کے مذہب کو استعمال کریں، ان پر انہی کے مذہب کا جنون غالب کر کے ان کی عقل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ان کی بےہودہ اور بے معنی رسموں کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کی پیروی کرو، بلکہ آپ اپنے ہاتھوں یہ رسمیں ادا کرو۔ عام انسان کا ذہن مذہب اور توہم پرستی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے جتنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کیا ہے وہ مذہب اور توہم پرستی کے ہتھیاروں سے کیا ہے۔ مسلمان مذہب کے نام پر جلدی ہمارے جال میں آ جاتا ہے۔ یہ حبشی تو جنگلی ہیں، انہیں ہم 1 سال سے زیادہ عرصے سے بیوقوف بنا رہے ہیں۔
सूडान से रवानगी से पहले हमने 2 सूडानियों को पकड़कर उनके हवाले किया और बताया था कि ये मिस्री हैं। उन्होंने उन्हें ज़िबा किया, तब वो मिस्र की तरफ रवाना हुए थे। उनसे पूछो कि इन्हें कुर्बानी के लिए मर्द चाहिए या औरत? अलकुंद ने पूछा। और आपका वहां चलना बहुत जरूरी है, स्लीपी ने कहा, लेकिन आपको मैं किसी और तरीके से उनके सामने ले जाऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनके हबशियों से बढ़कर आपको कोई और वहशी और खूनख्वार जंगजू नहीं मिलेगा। इस वक्त इनकी तादाद 4000 के करीब है। अगर हमने इन पर इनके मजहब का बोझ सवार किए रखा और इन्हें ये यकीन दिलाई रखा कि ये हमारी नहीं इनकी अपनी जंग है, तो इनमें से सिर्फ 1000 इस तमाम फौज को जो काहरा में है कटी हुई लाशों में बदल देंगे। हमने इन्हें ये बताया है कि हम इन्हें इनके खुदा के घर ले जा रहे हैं और ये कि इनके खुदा की जमीन पर इनके दुश्मन ने कब्जा कर रखा है। मैं चलूंगा, अलकुंद ने कहा। अलकुंद मिस्र पर सूडानियों की हुकूमत चाहता था। कुछ अर्सा पहले वो किसी गद्दार से इस ख्वाहिश का इज़हार कर बैठा तो उसने इसकी ख्वाहिश को अज़म बना दिया और उसकी मुलाकात स्लीपियों से करा दी थी। स्लीपियों ने उसके साथ ये सौदा तय किया था कि मिस्र को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा उसे दे दिया जाएगा और बाकी निस्फ सूडान को। जैसा कि कहा जा चुका है कि हबशियों की फौज का एहतमाम स्लीपियों ने किया था। मोरखों ने अलकुंद की बगावत को तफसील से बयान नहीं किया। उस दौर की अजीम शख्सियत काजी बहाउद्दीन शुद्दाद ने अपनी डायरी बानवान सवान सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान यूसुफ पर क्या अफ्तार पड़ी में तफसील से लिखा है कि अलकुंद ने स्लीपियों और सूडानी लीडरों की मदद से तहजीब व तमद्दन से दूर जानवरों और दरिंदों की सी जिंदगी बसर करने वाले हबशियों पर उनके मजहब का भूत सवार करके उन पर जंगी जुनून तारी किया और अलकुंद खुद इनका पीरो मुर्शद बना। हबशियों को बताया गया कि ये उनके खुदा का वो इल्ची है जो सदियों से खुदा के पास गया हुआ था। सुल्तान यूसुफ से मुराद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है। इस मुजाहिद आजम का पूरा नाम यूसुफ सलाहुद्दीन था। काजी बहाउद्दीन शुद्दाद उसे प्यार और शफकत से यूसुफ कहा करता था। वो रात तारीक थी। मिस्र का आसमान आईने की तरह शफाफ था। सितारे हीरों और सुच्चे मोतियों की तरह चमक रहे थे। कहरा शहर गहरी नींद सोया हुआ था। किसी के वहमों गुमान में भी ना था कि चंद दिनों बाद उन पर क्या क़यामत उठने वाली है। मिस्र के सरहदी दस्ते भी सोए हुए थे। सिर्फ गश्ती संतरी जाग रहे थे, लेकिन वो सिर्फ जाग रहे थे, बेदार नहीं थे। दरिया नील के साथ की चौकी जो दरियाई रास्ता बंद करने के लिए बनाई गई थी और उससे चंद मील दूर दूसरी चौकी जो पहाड़ियों के इलाके को सरगुमर रखने के लिए कायम की गई थी कि गश्ती संतरी 4 लड़कियों के हसीन और रोमानी जाल में उलझे हुए थे। लड़कियां उन्हें अलग अलग ले गई थी। इस रात ये ग्रोह बहुत ज्यादा चौकन्ना था। जोहरा और उसकी साथी रकासा इस ग्रोह से कुछ दूर खेमे में सोई हुई थी। साजिंदे बज़ाहर सोए हुए थे, लेकिन वो बेदार थे। इन्हें बता दिया गया था कि आज रात बहुत अहम है और वो बेदार रहे। इन दोनों ग्रोहों के लिए ये हुक्म था कि कोई बाहर का आदमी दरिया के किनारे और इस पहाड़ी सिलसिले के करीब ना आए। कोई आए तो उसे पकड़कर अंदर ले आओ। कुछ देर बाद एक साजिंदा उठा। पहले वो बाहर घूमा फिरा, फिर उसने इस छोटे खेमे में झांका जिसमें दोनों लड़कियां सोई हुई थी। अंधेरे में उसे कुछ नजर ना आया। अंदर जाकर टटोला, उसे कुछ शक हुआ। दिया जला के देखा तो जोहरा गायब थी। दूसरी गहरी नींद सोई हुई थी। साजिंदे ने उसे ना जगाया। उसे मालूम था कि जोहरा कहाँ गई है। कोई चौकी के कमांडर के पास ही जा सकती थी। इसमें खतरा ये था कि कमांडर उसके साथ आ गया तो अपने संतरियों को गायब पाकर इन्हें ढूंढेगा, और ये भी हो सकता था कि वो दरिया के किनारे उस जगह भी पहुंच जाए जिस जगह को उस रात बाहर की दुनिया से छुपा के रखना था। साजिंदे ने अपने 2 साथियों को जगाया और इन्हें बताया कि उनकी एक लड़की गायब है। वो चौकी पर ही गई होगी। उसने ये फैसला किया कि दरिया से दूर घात लगाई जाए और अगर कमांडर लड़की के साथ वापस आ रहा हो तो दोनों को पकड़कर अपने कमांडर के हवाले कर दिया जाए, और अगर जरूरत पड़े तो दोनों को कत्ल करके लाशें दरिया में फेंक दी जाए। पहाड़ियों के अंदर की दुनिया जाग रही थी। ये वसी और रीज़ इलाका था जहां कोई नहीं जाता था। एक इसलिए कि ये जगह दूर दराज और रास्तों से हटकर थी, और दूसरी इसलिए मशहूर था कि अंदर फिरौनों की भी बदरूहें रहती हैं और उनकी भी जो फिरौनों के हाथों कत्ल हुए थे। ये भी मशहूर था कि बदरूहें आपस में लड़ती रहती हैं, और अगर कोई इंसान इस इलाके में चला जाए तो उसके जिस्म का गोश्त गायब हो जाता है और पीछे हड्डियों का पिंजर रह जाता है। ये बताया जा चुका है कि इस पहाड़ी खित्ते के वस्त में फिरौनों के बहुत बड़े बड़े बुत पहाड़ियों को तराश कर बनाए गए थे। पहाड़ियों को अंदर से खोखला करके अंदर महल जैसे और गुलाम गर्दिशें बनाई गई थी। उस रात इन जमीन दोज महल्लात में रोशनी ही रोशनी थी। हजारों हबशी बाहर उस मैदान में जमा थे जिसे हर तरफ से पहाड़ियों ने घेर रखा था। हबशियों से कहा गया था कि वो ऊंची बात ना करें, उन्हें उनका खुदा दिखाया जाने वाला है। हबशियों पर खौफ और अकीदतमंदी के जज्बात सवार थे। डर के मारे वो एक दूसरे के साथ सरगोशी में भी बात नहीं करते थे। वो इन पहाड़ियों और चट्टानों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे।
انہیں معلوم تھا کہ جس پہاڑی کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں اس کی نصف بلندی پر ایک بہت بڑا بت ہے۔ یہ ابو سمبل کا بت تھا جس کے متعلق ان حبشیوں کو بتایا گیا تھا کہ ان کے خدا کا بت ہے اور ایک رات یہ خدا ایک انسان کے روپ میں ان کے سامنے آئے گا۔ اچانک ایسی گرجدار آواز آئی جیسے گٹائیں گرجی۔ حبشی پہلے ہی خاموش تھے، اس گرج نے ان کی سانسیں بھی روک دی۔ اس کے ساتھ انہیں ایک آواز سنائی دی، خدا جاگ رہا ہے، سامنے پہاڑی پر دیکھو، اوپر دیکھو۔ یہ آواز بڑی بلند تھی جو پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان گونج بن کر کچھ دیر سنائی دیتی رہی۔ فضا میں دو شرارے اڑتے نظر آئے جو سامنے والی پہاڑی کی طرف گئے اور پہاڑی سے جہاں ٹکرائے وہاں سے ایک شعلہ اٹھا۔ ابو سمبل کا بت اس شعلے کے پیچھے اور کچھ اوپر تھا۔ شعلے کی ناچتی تھرکتی ہوئی روشنی بت کے محیب چہرے پر پڑی تو ایسے نظر آنے لگا جیسے بت آنکھیں جھپک رہا ہو۔ اس کا منہ کھلتا اور بند ہوتا نظر آتا تھا اور یوں بھی لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ دائیں بائیں ہل رہا ہو۔ حبشیوں کا یہ سیاہ کالا ہجوم سجدے میں گر پڑا۔ ان کے مذہبی پیشوا سجدے سے اٹھے، سب نے بازو پھیلا دیے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے بت سے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، آگ اور پانی کے خدا، ریگستانوں کو جلانے اور دریاؤں کو پانی دینے والے خدا، ہم نے تجھے دیکھ لیا ہے، ہم بتا کہ ہم تیری قدموں میں کتنے انسان قربان کریں، مرد لائیں یا عورت؟ ایک مرد ایک عورت، پہاڑیوں میں سے آواز آئی۔ تم نے ابھی مجھے نہیں دیکھا، میں انسان کے روح میں تمہارے سامنے آ رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے دشمنوں کا خون نہ بہایا تو تم سب کو ان پہاڑوں کے پتھروں کی طرح پتھر بنا دوں، پھر تم دھوپ میں ہمیشہ جلتے رہو گے۔ تم میں سے جو لڑائی سے بھاگے گا اسے صحرا کی ریت چوس لے گی، انتظار کرو، میرا انتظار کرو۔ خاموشی اور گہری ہو گئی، شعلہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، پہاڑیوں میں سے حبشی کے مذہبی ترانے کی آواز آنے لگی۔ یہ ان کا وہ گیت تھا جو مذہبی تہواروں پر عبادت کے دوران گایا جاتا تھا۔ بہت سے آدمی مل کر گا رہے تھے اور ساتھ دف بج رہے تھے۔ نیچے بیٹھے ہوئے ہزاروں حبشیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان میں سے کوئی بھی نہیں گا رہا تھا، یہ غیب کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ زہرہ چوکی کے کمانڈر کے خیمے میں تھی، اس کی باتیں پہلے سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے کمانڈر سے کہا، اگر میں تمہیں نہ دیکھتی تو باقی عمر ناشتے اور دوسروں کا دل بہلاتے گزار دیتی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ میں بیٹی ہوں، رقاصہ اور فاحشہ نہیں۔ یا تم اپنے آپ کو مار لو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا باپ مر گیا ہے، یا مجھے قتل کر دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے اپنے آپ میں لے لو، اپنے گھر بھیج دو، آج مجھے واپس نہ جانے دو۔ تم آج ہی چلی جاؤ، کمانڈر نے جواب دیا، میں تمہیں چوکی میں نہیں رکھ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر بھیجنے کا انتظام کر دوں گا، اور اگر تم یہاں سے چلی گئی تو مجھے قاہرہ میں اپنا ٹھکانہ بتا دو، وہاں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈر نے 2 گھوڑے تیار کیے اور زہرہ سے کہا کہ چلو چلے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ راستے میں زہرہ نے کمانڈر سے پوچھا، رات کو کشتیاں یہاں کیوں آیا کرتی ہیں؟ کشتیاں؟ کمانڈر نے حیران سا ہو کر پوچھا، کدھر سے آتی ہیں؟ ادھر سے، اس نے سودان کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھے اب رات کو نیند کم آتی ہے، آدھی رات کو اٹھ کر خیمے سے باہر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے 2 راتیں دیکھا ہے، ایک رات 3 اور ایک رات 2 بادبانی کشتیاں آئیں، ان کے سفید بادبان اندھیرے میں بھی نظر آتے تھے۔ آگے جا کر کشتیاں کنارے لگی، مجھے اس طرح کی آوازیں سنائی دیتی رہیں جیسے ان سے بہت سے لوگ اتر رہے ہوں۔ مجھے کچھ دور درختوں کے پیچھے سائے سے جاتے اور پہاڑیوں میں غائب ہوتے نظر آئے۔ تم نے ہمارے 2 سپاہیوں کو کبھی نہیں دیکھا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، انہیں دریا کے کنارے موجود رہنا چاہیے۔ نہیں، زہرہ نے جواب دیا، میں نے کبھی کوئی سپاہی نہیں دیکھا۔ دن کے دوران سپاہی آتے ہیں، آگے ایک قافلہ اترا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک روز میں نے ایک سپاہی کو ایک لڑکی کے ساتھ بیت کلفی سے چٹانوں کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ زہرہ کو تو علم ہی نہیں تھا کہ سرحدوں پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور سرحدی دستوں کے فرائض کیا ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کو یا دن کو سوڈان کی طرف سے کشتیوں کا آنا چاہیے یا نہیں۔ اس نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، لیکن کمانڈر کے لیے یہ اہم خبر تھی۔ زہرہ اگر صحیح کہہ رہی تھی تو وہ اسے راز کی بات بتا رہی تھی۔ وہ بے شک اس ڈیوٹی اور سرحدی ماحول سے اکتا گیا تھا، مگر زہرہ کی باتوں نے اسے بیدار کر دیا۔ اس نے زہرہ سے کہا، آؤ آج دریا کے کنارے چلتے ہیں۔ اس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، وہ دریا تک پہنچتے اور کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کمانڈر کی نظریں دریا پر تیر رہی تھیں۔ کچھ وقت گزرا تو اسے دریا میں دور ایک لو نظر آئی جو دیے کی معلوم ہوتی تھی، پھر ایک اور لو نظر آئی اور پھر دونوں روشنیاں بجھ گئیں۔ ادھر کنارے پر بھی ایک دیا جلا اور بجھ گیا۔ کمانڈر نے ان گشتی سنتریوں کو آواز دی جنہیں وہاں گشت پر ہونا چاہیے، اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اور بلند آواز سے پکارا، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اور زور سے پکارا، اسے اب دریا میں 2 کشتیوں کے بادبند دکھائی دیے۔ وہ پریشان ہو گیا۔
وہ زہرا کی موجودگی کو بھول گیا اور گھوڑے کو کنارے کے ساتھ آگے چلا دیا۔ زہرا بھی اس کے پیچھے گئی۔ کمانڈر سنتریوں کو پکار رہا تھا۔ سنتریوں کو اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ چٹانوں کی اوٹ میں بوڑھے خاوندوں کی نوجوان بیویوں کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کی آواز پہچان لی اور وہاں سے اٹھے۔ وہ جب وہاں جا کر اکٹھے ہوئے جہاں وہ اپنے گھوڑے باندھ گئے تھے تو دیکھا کہ دونوں گھوڑے غائب ہیں۔ وہ وہیں رکے رہے۔ انہیں دور دو گھوڑے جاتے دکھائی دیے۔ کمانڈر آگے جا رہا تھا، زہرا کا گھوڑا اس کے پہلو میں تھا۔ انہیں آواز سنائی دی، تم جنہیں پکار رہے ہو وہ بہت دور آگے ہیں۔ تم کون ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ آگے آؤ، ہم مسافر ہیں، اسے جواب ملا، اور دو گھوڑے کمانڈروں کی طرف بڑھنے لگے۔ اور دو گھوڑے کمانڈروں کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر ایک اور آواز آئی، آگے چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کمانڈر نے تلوار نکال لی۔ رات کے وقت مسافروں کا گھوڑوں پر سوار ہونا اور اس علاقے میں ہونا مشہور تھا۔ وہ دونوں ان کے قریب آ گئے۔ ایک نے کمانڈر سے کہا، ادھر دیکھو، وہ آ رہے ہیں۔ یوں ہی کمانڈر نے ادھر دیکھا۔ اس آدمی نے ایک بازو کمانڈر کی گردن کے گرد لپیٹ کر بازو کا شکنجہ تنگ کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تلوار والی کلائی پکڑ لی۔ دوسری نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ کمانڈر کو جس نے پکڑ رکھا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑے لگا دی۔ گھوڑا تیز چلا تو کمانڈر اپنے گھوڑے سے گرنے لگا۔ اندھیرے سے دو اور آدمی دوڑے آئے۔ انہوں نے کمانڈر کو بے بس کر دیا۔ یہ 7 زندے تھے جو دراصل تربیت یافتہ چھاپا مار سپاہی تھے۔ ان میں سے 2-3 زہرا کے پیچھے گئے تھے اور انہیں راستے میں دیکھ کر اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ سنتریوں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر آنے والے ان کے ساتھی تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا، انہیں زندہ لے چلو۔ یہی حکم ملا تھا کہ کوئی مشتبہ آدمی نظر آئے تو اسے زندہ لے آؤ۔ کمانڈر اور زہرا کو جب پہاڑیوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کشتیوں میں سے حبشی سامان اتار رہے تھے۔ یہ جنگی سامان اور رسد تھے۔ پہاڑیوں میں دور اندر ہزاروں حبشیوں کا ہجوم ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ شعلہ کبھی کا بجھ چکا تھا۔ مذہبی گیت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حبشیوں پر طلسم طاری تھا۔ ان کی جذباتی کیفیت کو چور ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ان حبشیوں سے برتر سمجھنے لگے تھے جو سوڈان میں رہ گئے تھے۔ گیت گانے والے خاموش ہو گئے۔ اچانک سامنے پہاڑی پر چمک نظر آئی، جیسے بجلی چمکی ہو۔ چمک پھر پیدا ہوئی جو مستقل روشنی بن گئی۔ یہ روشنی ابو سمبل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے ابو سمبل کا چہرہ اپنی روشنی سے روشن ہو گیا ہو۔ روشنی بجھ گئی۔ ذرا سی دیر بعد روشنی پھر نظر آئی۔ سب نے دیکھا کہ ابو سمبل کے پہاڑ جیسے بت کی گود میں سے ایک آدمی اٹھا اور آگے چل پڑا۔ بت کے پیچھے سے 4 آدمی نمودار ہوئے۔ سب ایک ایک چادر میں ملبوس تھے جنہوں نے کندھوں سے پاؤں تک جسم ڈھانپ رکھے تھے۔ جو آدمی بت کی گود سے آیا تھا وہ کوئی بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا اور تاج پر ایک مصنوعی سانپ کے فن کا سایہ تھا۔ اس کا چوغا لال رنگ کا تھا۔ روشنی جو معلوم نہیں کہاں سے آ رہی تھی اس آدمی پر پڑ رہی تھی۔ اس کے چوغے پر ستارے تھے جو روشنی میں چمکتے اور ٹمٹماتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں ننگی تلوار تھی۔ تلوار بھی چمکتی تھی۔ سفید چادروں والے آدمی اس کے پیچھے آئے۔ وہ ڈھلان سے اتر رہے تھے اور روشنی ان کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ اگلا آدمی جو بادشاہ لگتا تھا رک گیا۔ پیچھے والے 4 آدمیوں نے اکٹھے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، خدا زمین پر اتر آیا ہے، سجدہ کرو، اٹھو اور غور سے دیکھو۔ سارا ہجوم سجدے میں گر پڑا۔ سب نے سر اٹھائے اور خدا کو دیکھا۔ اس وقت خدا نے تلوار اوپر اٹھا لی تھی۔ وہ ڈھلان سے اترنے لگا۔ سناٹا ایسا طاری ہو گیا جیسے وہاں ایک بھی انسان نہ ہو۔ وہ اترتے اترتے ایسی جگہ آن کھڑا ہوا جو بلند تھی اور ہجوم کے قریب۔ یہ جگہ چوڑی تھی۔ روشنی صرف اس پر اور ان 4 آدمیوں پر پڑ رہی تھی جو اس کے ساتھ تھے۔ اچانک اس روشنی میں 4 لڑکیاں داخل ہوئی۔ ان کے لباس اتنے صحیح تھے کہ صرف سطر ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں کے رنگ گورے تھے۔ ان کی پیٹھوں پر کندھوں سے ذرا نیچے پرندوں کی طرح پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے بال کھلے تھے۔ وہ یوں حرکت کرتی تھی جیسے اڑ رہی ہو۔ وہ رقص کی اداؤں سے بادشاہ یعنی حبشیوں کے خدا کے ارد گرد گھوم کر وہیں کہیں غائب ہو گئی، شاید چٹان کے پیچھے اتر گئی تھی۔ اس وقت 4 آدمی کمانڈر اور زہرا کو وہاں ایک غار میں لے گئے اور ایک کمرے میں داخل کر دیا۔ ایک آدمی باہر چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ اسے بتا دیا گیا کہ یہ چوکی کا کمانڈر ہے اور یہ رکاسا ہے اور انہیں دریا کے کنارے سے اس وقت پکڑا گیا ہے جب کشتیاں سامار اور مزید حبشیوں کو اتار رہی تھی۔ اس آدمی نے کمانڈر اور زہرا کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ تم انہیں بڑے اچھے وقت پر لائے ہو، اس نے کہا۔
یہ بدبخت حبشی انسانی قربانی مانگ رہے تھے. ہم نے الکند کے کہنے پر خدا کی آواز میں اعلان کر دیا تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت کی قربانی دی جائے گی. ہمیں کہیں سے ایک مرد اور ایک عورت کو اغوا کر کے ان کے حوالے کرنا تھا. تم نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے. معلوم ہوتا ہے ہم کامیاب ہو گئے. ہر کام پوری کامیابی سے ہو رہا ہے. قربانی کے لیے اپنے آپ ہی 2 انسان آ گئے ہیں. حبشیوں نے خدا دیکھ لیا ہے؟ ایک نے پوچھا. اگر تم ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے کیسی استادی سے انہیں خدا دکھایا ہے. اس نے جواب دیا. بدھ کی سامنے والی پہاڑی سے جلتے ہوئے فلیتے والے 2 تیر چلائے گئے. تیر اندازوں میں اندھیرے میں ایسا نشانہ باندھا کہ صحیح جگہ پر تیر گرے. ہم نے تیل اور مادہ زیادہ جگہ پھیلا دیا تھا. پہلے ہی 2 تیر نے اسے آگ لگا دی. اینڈرسن تجربہ کار آدمی ہے. اس نے کہا تھا کہ شعلے میں بت ہنستا اور مسکراتا اور جھپٹتا نظر آئے گا. یہ شعلے کا کرشمہ تھا کہ خود ہمیں یقین ہونے لگا کہ بت نہ صرف آنکھوں اور ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے بلکہ اس کا چہرہ دائیں بائیں حرکت کر رہا ہے. اور حبشیوں کا رد عمل کیسا تھا؟ سجدے میں گر پڑے تھے. اس نے جواب دیا. ہمارے آدمیوں کی آوازیں بڑی گونجدار تھیں. پہاڑیوں میں ان کی گونج کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی. میں اندھیرے میں دیکھ نہیں سکا. مجھے یقین ہے کہ حبشی خوف سے کانپ رہے ہوں گے. الکند کا ناٹک تو بہت ہی کامیاب رہا. شعلہ بجھا تو ہم نے اسے پوشاک پہنا کر بدھ کی گود میں بٹھا دیا اور 4 آدمی پہلے ہی وہاں چھپے بیٹھے تھے. بدھ پر سامنے کی پہاڑی سے روشنی پھینکنے کا سلسلہ بھی کامیاب رہا. ساتھ والی پہاڑی پر جو آگ جلائی گئی تھی وہ نیچے کسی کو نظر نہیں آتی تھی. اس کے قریب بڑا آئینہ رکھ کر بدھ پر عکس پھینکا تو یوں لگتا تھا جیسے یہ بدھ کے چہرے کا نور ہے. اس میں سے الکند خدا بن کے اترا تو ہماری لڑکیوں نے سب کو یقین دلا دیا کہ یہ خدا ہے اور وہ پریاں ہیں. ہم کسی قدم پر ناکام نہیں ہوئے. اب الکند کو اندر بٹھا کر تمام حبشیوں کو اس کے سامنے سے گزارا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خدا جو جنگ میں تمہارے ساتھ ہوگا. ان دونوں یعنی کمانڈر اور زہرہ کو آج ہی قربان کر دیں گے. اس کا فیصلہ حبشی کریں گے. وہ شاید انہیں 3-4 روز پالے پوسیں گے اور اپنی کچھ رسمیں ادا کریں گے. انہیں کسی کی آواز سنائی دی. مجھے معلوم نہیں تھا کہ لڑنے والے سالار کو یہ سوانگ بھی بھرنا پڑے گا. 3-4 آدمیوں کی ہنسی سنائی دی. کسی اور نے کہا اس کے بغیر ان حبشیوں کو لڑانا آسان نہیں تھا. بہرحال آپ کو اس سوانگ کی بہت زیادہ قیمت مل رہی ہے. پورا مصر. یہ الکند اور اس کے ساتھیوں کی آوازیں تھیں. وہ قریب آئے تو ان دونوں نے بتایا کہ ایک مرد اور ایک عورت اتفاق سے آ گئی ہے. انہیں حبشیوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے. الکند نے یہ نہ پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں. وہ سر سے تاج اتار کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں کمانڈر اور زہرہ کو رکھا گیا تھا. الکند کمانڈر کو نہ پہچان سکا. کمانڈر نے اسے پہچان لیا. کمانڈر کے کانوں میں وہ باتیں بھی پڑی تھیں جو باہر ایک آدمی دوسرے کو سنا رہا تھا. اس نے اس کے منہ سے کئی بار الکند کا نام سنا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے اور زہرہ کو قربان کیا جائے گا. الکند اس کے سامنے آیا تو اسے اس پر حیرت نہ ہوئی کہ اس کا سالار یہاں کیسے آ گیا. الکند یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ ان دونوں کو حبشیوں کے مذہبی پیشواؤں کے حوالے کر دو. 3-4 روز بعد قاہرہ میں العدل نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا 3-4 دنوں سے سالار الکند نہیں مل رہا. میں اسے جب بھی بلاتا ہوں جواب آتا ہے کہ وہ نہیں ہے. اس کے گھر سے بھی یہی جواب ملا ہے کہ وہ کہاں جا سکتا ہے. اگر سردی دستوں کے معائنے کے لیے سرحد کے دورے پر جاتا تو آپ سے اجازت لے کر جاتا. علی بن سفیان نے جواب دیا. فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اسے تقریب کاروں نے اغوا یا قتل کر دیا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تقریب کاروں سے ہی جا ملا ہو. العدل نے کہا کبھی ایسا شک ہوا نہیں تھا. علی بن سفیان نے کہا میں اس کے گھر سے پتہ کراتا ہوں. وہ خود اس کے گھر چلا گیا. الکند کے 12 باڈی گارڈ موجود تھے. ان کے کمانڈر سے پوچھا کہ سالار الکند کہاں ہیں. اس نے لا علمی کا اظہار کیا. کسی بھی باڈی گارڈ کو معلوم نہیں تھا. ملازمہ کو باہر بلا کر کہا گیا الکند کی بیویوں سے پوچھئے کہ الکند کہاں گیا ہے. ملازمہ اسے اندر لے گئی. الگ کمرے میں بٹھایا. وہ بوڑھی عورت تھی. گلا ذرا خراب ہے اس لیے بار بار کھانسی آ رہی. اس نے علی بن سفیان سے کہا اس طریقے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سالار الکند کہاں چلے گئے ہیں. میں ایک عرصے سے یہاں جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ بتا دیتی ہوں لیکن میری جان کی حفاظت کے ذمہ ہوگی. اگر میں مر گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. خامد مدت ہوئی مر گیا تھا. ایک ہی بیٹا تھا وہ سودان کی لڑائی میں شہید ہو گیا ہے. میں نے یہاں نوکری کر لی ہے. یہ لوگ مجھے غریب اور سیدھی سادی عورت سمجھتے رہے
انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں شہید کی ماں اور اس ملک اور اس مذہب کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی جس کی خاطر اس نے اپنا بیٹا شہید کرایا۔ اس گھر میں مشکوک سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک رات ایک آدمی کو اندر آتے دیکھا، وہ عربی لباس میں تھا اور اس کی داڑھی تھی۔ مجھے اندر بلا کر کہا گیا کہ میں شراب لانے کا انتظام کروں۔ شراب ایک نئی بیگم پلایا کرتی ہے جو مصری یا عربی معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ داڑھی والا مہمان داڑھی اتار رہا تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں مصنوعی تھیں۔ اس سے پہلے بھی یہاں ایسے لوگ آتے رہے جن پر مجھے شک ہے کہ نیک نیت لوگ نہیں۔ میرے کانوں میں اس قسم کے الفاظ بھی پڑے، آدھا مصر سوڈان کا، مصر کی عمارت ایک ہی رات میں کام ہو جائے گا۔ سالار رات کو نکلے تھے، ان کے ساتھ 2 اجنبی صورت آدمی تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سالار نے محافظوں کے کماندار سے کچھ باتیں کی تھی۔ بوڑھی ملازمہ نے کچھ اور باتیں بتا کر علی بن سفیان پر یہ ثابت کر دیا کہ سالار ارکن کو نہ اغوا کیا گیا ہے، نہ قتل، اور نہ ہی وہ کسی سرکاری ڈیوٹی پر گیا ہے۔ مصر میں تقریب کاری اور غداری اتنی زیادہ ہوئی تھی اور ہو رہی تھی کہ کسی شریف انسان پر شک نہ کرنا بہت بڑی لغزش تھی۔ الکند نے کبھی شک پیدا نہیں ہونے دیا تھا، لیکن علی بن سفیان بال کی کھال اتارنے والا سراغر سا تھا۔ اس کے لیے یہ مشکل یہ تھی کہ اس سالار کے رتبے کے آدمی کے گھر کی تلاشی کسی شہادت کے بغیر نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے لیے مصر کے قائم مقام سپریم کمانڈر عادل کی اجازت کی ضرورت تھی۔ اس نے فوری طور پر یہ کارروائی کی کہ اپنے محافظ کو بھیج کر اپنے شعبے کے 3-4 سراغر سا بلا لیے اور انہیں الکند کے مکان پر نظر رکھنے کے لیے دور دور چھپا دیا۔ انہیں ہدایت یہ دی کہ کوئی مرد یا عورت مکان سے باہر آئے تو چوری چھپے اس کا تعاقب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو آج یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آواز میں خرابی کے لیے یا کھانسی کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔